لذ بالجلال الواحد الديان تلقى المسرة والقطوف دواني. آج چند اہم باتیں عرض کرنی ہیں. یہ جو ہمارا سفر حج ہے اس کے بارے میں علماء نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ چونکہ زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، رمضان سال میں ایک دفعہ فرض ہے، رمضان کے روزے سال میں ایک دفعہ فرض ہے، حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. تو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جو نیک کام رمضان میں کر لیا جائے اور رمضان المبارک میں کسی نیک کام کی عادت ڈال لی جائے تو سارا سال اللہ تعالیٰ وہ نیک کام کی توفیق دے گے. یہ مجرب ہے، بزرگوں نے مشائخ نے اس پہ تجربہ کیا. اور اگلی بات یہ بتائی کہ اگر حج کے سفر میں کسی نیک کام کی، نیک عمل کی عادت ڈال لی تو وہ ساری زندگی اس کی توفیق اللہ تعالیٰ دے گی، ساری زندگی. اب بتائیے کہ کتنا اہم سفر ہے. اب آدمی یہ سوچے کہ بھئی اس سفر میں اشراق کی عادت ڈالوں، اشراق کی نماز کی، اور سارے سفر میں ایک دن بھی میری اشراق نہ جائے تو ساری زندگی اللہ تعالیٰ اشراق کی توفیق دے دیں گے انشاءاللہ. اور یہ عزم کر لے کہ اس سفر میں انشاءاللہ تہجد کی پوری پابندی کروں گا، اس سفر کی کوئی رات میری تہجد کے بغیر نہیں گزرے گی. عزم کر لے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے، ہمت کی دعا کرے کہ اللہ مجھے ہمت دیجئے، مجھے توفیق دیجئے، میں اس تہجد کا اہتمام کرنے کی تو عادت ڈالنا چاہتا ہوں. تو اگر اس سفر میں اہتمام کر لیا تو امید ہے انشاءاللہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ تہجد کی توفیق دیں گے. قرآن پاک کی تلاوت کی نیت کر لی کہ میں پابندی سے عزم کرتا ہوں کہ پابندی سے بلا ناغہ قرآن پاک کی تلاوت کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ ساری زندگی تلاوت کی توفیق دیں گے انشاءاللہ. اور اگر ذکر کرنے کا اہتمام کر لیا کہ میں تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، یہ کم از کم 3 تسبیح پابندی سے پڑھوں گا، ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، ایک تسبیح استغفار کی، اس کی عادت ڈال لی ایک تعین وقت کر کے. تو اگر اس کی عادت حج کے سفر میں ڈال لی، اہتمام کر لیا تو اللہ تعالیٰ سارے سال اس کو ذکر کی توفیق دے گی. درود شریف میں 500 دفعہ روز پڑھوں گا، 5 تسبیح مستقل درود شریف کے الگ سے پڑھوں گا، اور اس کی عادت ڈالنی سارے سفر میں تو اللہ تعالیٰ اس کو سارا زندگی درود شریف کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے. یہ سوچے کہ میں سوتے وقت کی دعا پڑھ کے سوؤں گا اور اس کا اہتمام کروں گا تو ہمیشہ سوتے وقت کی دعا اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے گی. تو اس لیے ہر نیک کام اور خاص طور پر سنتوں کا اہتمام کہ میں مسواک کی پابندی کروں گا، میں نظروں کی حفاظت کی کوشش کروں گا. اور وہاں نظروں کی حفاظت بہت مشکل کام ہے، ہر طرف ساری دنیا کا حسن و جمال وہاں جمع ہے. کیسے آدمی کرے، ادھر سے نظر بچائے تو ادھر دوسری کوئی خاتون جا رہی ہے، ادھر سے نظر بچائے تو دوسری طرف کوئی خاتون جا رہی ہے، اور مختلف ملکوں کی خواتین ہیں، مختلف رنگ کے ان کے کپڑے ہیں، مختلف ان کے شکلیں ہیں، مختلف ان کی چال ڈھال رفتار ہے. اب نگاہ اس طرف کھنچتی ہے اور اس نے اللہ سے توفیق مانگی کہ اللہ میں اپنی نظروں کی پوری حفاظت کروں، اور مشق کرے، ہمت کرے. یہ شیطان ایسا خطرناک دشمن ہے کہ وہ نظریں اٹھوا کر دل میں یہ دھیان ڈلواتا ہے کہ یار یہ تو کون سے ملک کی عورتیں، اور بھائی ان کا لباس کیسا ہے، اور اپنے ساتھی کو کہتے دیکھو کیسے لباس پہنتے ہیں یہ لوگ. تبصرہ شروع کر دے گا اور اس کے ذہن میں یہ تصور تخیل ختم ہو گیا کہ میں کسی کو دیکھ رہا ہوں، اور نظر کی خلاف ورزی تو ہو رہی. نظر کے حکم کے اعتبار سے حکم ہے کہ یہ ایمان والو یغض من ابصاری قل للمؤمنین یغض من ابصاری، ایمان والے کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں
تو ہماری نگاہ تو نہ جھکی، ہمارے تو ذہن میں اس طرف یہ خیال ہی نہ گیا کہ میں کسی عورت کو دیکھ رہا ہوں، میں تو اس کی چال پہ تبصرہ کر رہا ہوں، اس کے کپڑوں پہ تبصرہ کر رہا ہوں، اس کی کسی اور چیز پہ تبصرہ کر رہا ہوں، تو میرے ذہن میں تو تبصرہ ہے اور حقیقت میں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، نگاہ کی حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اب اگر میں نے وہاں اس پر قابو نہ پایا تو پھر یہاں آ کے بہت مشکل ہو جائے، کیونکہ یہ جو 40 دن ہوں گے، 30 دن ہوں گے، یہ ایک خاص زندگی بدلنے کا زمانہ ہے۔ جس چیز کی اس زمانے میں عادت ڈال لی ساری زندگی وہ رہے گی، بھلے آپ کچھ بھی کرو۔ دیر سے اٹھنے کی عادت ڈالی، نمازوں میں تاخیر سے پہنچ رہے ہیں، اور 1 رکعت نکل رہی ہے، 2 رکعت نکل رہی ہیں، تو اللہ معاف کرے پہ اسی کی عادت ہوگی، یہاں آ کر بھی نمازی کی جماعت نکلتی رہے گی، رکعتیں نکلتی رہیں گی، کیونکہ سفر حج میں اس کا اہتمام ہی نہیں کیا کہ میں تکبیر اولیٰ کی پابندی کروں، صف اولیٰ کا اہتمام کروں، تکبیر اولیٰ کی پابندی کروں، اس کا اہتمام کرے حد الامکان جتنا ہو سکے۔ تو ایک اہم بات جس کی طرف توجہ دلانی ہے کہ اس سفر میں آدمی پہلے سے ہی یہیں سے ہی خاکہ بنا کے جائے کہ مجھے وقت کیسے گزارنا ہے، کس طرح میں وقت گزاروں گا۔ یہ نہیں کہ وہاں جا کے دیکھیں گے، وہاں جا کے دیکھیں گے تو وہاں تو بھائی ایسی صبح ہوگی شام ہوگی، صبح ہوگی شام ہوگی، اور وقت گزرتا ہی چلا جائے گا اور واپسی کا وقت آ جائے گا، اور آدمی سوچے گا ارے یہ کیا ہو گیا، مجھے تو یہ بھی کرنا تھا، مجھے تو یہ بھی کرنا تھا، کچھ بھی نہیں کر سکا۔ تو پہلے ہی سے سوچنا ہے اور پھر اسے کاغذ پہ لکھنا ہے کہ میں اس طرح وقت گزاروں گا، اس طرح وقت گزاروں گا، اس طرح وقت گزاروں گا، یہ لکھے اپنے پاس، پھر پڑھتا رہے، پھر اللہ سے مدد مانگے۔ دیکھو ہم نے بتایا کہ ہمیں اللہ سے یہ دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں پہلے نمبر والوں میں شامل فرمائے، جتنے اطراف عالم سے حجاج بیت اللہ آئیں گے ان میں ہمیں پہلے نمبر والوں میں شامل فرمائیے۔ تو پہلے نمبر کے لیے محنت بھی پہلے نمبر والوں کی کرنی پڑے گی، تو اس لیے یہ وہ تدابیر ہیں جس کے ذریعے آدمی پہلے نمبر والوں میں انشاءاللہ شامل ہو جائے گا، A گریڈ A1 گریڈ اس کو انشاءاللہ ملے گا، کیونکہ یہ ایک لمحہ ضائع نہیں کر رہے۔ حرم سے گھر کی طرف آ رہے ہیں، گھر سے حرم کی طرف آ رہے ہیں، تو راستے میں ذکر ہوتا رہے، تسبیحات ہوتی رہے، قرآن پاک ہاتھ میں ہو تو تلاوت ہوتی رہے۔ شیخ الاسلام مفتقی عثمانی صاحب مدد اللہ العالی کو بتایا ساتھیوں نے کہ وہ ہوٹل سے حرم کی طرف آ رہے ہیں تو قرآن ہاتھ میں، اور جو ہے حرم سے گھر کی طرف جا رہے ہیں، ہوٹل کی طرف جا رہے ہیں تو قرآن ہاتھ میں۔ اتنے بڑے شیخ، اتنی ساری تو ان کی نیکیاں ہیں، اور ان کو مزید نیکی کی کیا ضرورت ہے، مگر وہ لمحات کو اس طرح قیمتی بنا رہے ہیں کہ ہاتھ میں قرآن ہے۔ جب ہاتھ میں قرآن ہوگا تو کوئی زیادہ باتیں بھی نہیں کرے گا، یہ ان کے چٹکلے ہوتے ہیں۔ اب وہ ہم نے بتایا مزدلفہ سے مینا تک کا جو سفر ہوتا ہے صبح کا، وہ 1.5-2 گھنٹے کا مسلسل رمی جمرات تک کا ہوتا ہے، 2 گھنٹے کا۔ اب اس میں حضرت کا معمول یہ بتایا ساتھیوں نے کہ وہ بس قرآن ہاتھ میں لیا اور چل رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ تو یہ بزرگ بتاتے ہیں کہ ہمیں لمحات قیمتی کیسے بنائیں۔ تو اب جو گورنمنٹ کے حاجی ہوں گے وہ عزیزیہ سے جو ہے حرم کی طرف آئیں گے، حرم سے عزیزیہ جائیں گے، بس میں 15-20 منٹ کا سفر ہوگا، تو بس میں بیٹھ گئے، قرآن ہاتھ میں لیا، پڑھنے لگ گئے، دعاؤں کی کتاب نکالی، پڑھنے لگ گئے، تسبیح ہاتھ میں لے لی، پڑھنے لگ گئے۔ یعنی کوئی لمحہ ہمارا ضائع نہ ہو، یا ذکر ہو رہا ہو، یا تلاوت ہو رہی ہو، یا مناجات ہو رہی ہو، کوئی نہ کوئی عمل خیر ہمارا ہو رہا ہو۔ تو ایک تو یہ کام کرنا ہے۔ مکۃ المکرمہ میں جنت المعلا کا قبرستان ہے، تو فجر کی نماز کے بعد وہ تقریباً 9 یا 10 بجے تک کھلا رہتا ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ فجر کی نماز کے بعد 1 دن یا 2 دن، 1 دفعہ یا 2 دفعہ جنت المعلا کے قبرستان کی زیارت کر کے آ جائیں۔ وہاں جو سب سے اہم زیارت ہے وہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ تو بہت آگے جا کے ہے، وہ بتا دیتے ہیں وہاں کے خادم کے آگے بہت آگے جا کے، تو وہاں جا کے فاتحہ پڑھ لے، کچھ ایک طواف کر لے اور دعا کرے کہ اللہ اس طواف کا ثواب
ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہنچانا ہے، تو وہ طواف کر کے پھر جو ہے صبح کے بعد جب جائے یا رات کو ہی طواف کر لے، پھر وہاں پہنچ کر دعا کرے، پھر سلام پیش کرے اور پھر دعا کرے کہ یا اللہ اس کا ثواب ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا دیجیے۔ یہ وہ مقدس مبارک ہستی ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا اور اپنا سب کچھ حضور پر قربان فرما دیا، تو اس لیے ان کا حق بنتا ہے، تو ان کے لیے خاص طور پر ہدیہ لے کر جائیں اور یہ دعا کریں اللہ یہ جہاں جو آپ کی رحمتیں برس رہی ہیں اس میں سے ہمیں حصہ عطا فرما دیجیے۔ اور 2-4 اور پرانی سی قبریں وہاں نظر آئیں گی، اس میں ایک سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، حضرت صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قبر مبارک ہے، اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر مبارک ہے، وہ پرانی سی وہ گڑھا نما بنا ہوا ہے، تو وہاں جا کے تھوڑی دیر فاتحہ پڑھ لیں، 11 دفعہ درود شریف پڑھ لیں، 13 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں اور ان کو ایصال ثواب کر لیں۔ باب عبداللہ ہے، اور پھر اسی طریقے سے ذکر اذکار کرتے ہوئے واپس آ جائے، اور یہ بھی پیدل سفر ہوتا ہے، تو حرم سے لے کر جنت المعلا تک تقریباً 40 منٹ لگ جاتے ہیں پیدل چلنے میں، تو ہاتھ میں قرآن پاک ہو اور ہم پڑھتے ہوئے جائیں اور پڑھتے ہوئے واپس ہیں، اور جنت المعلا میں جیسے ہی داخل ہوں گے اور ام المومنین کے مزار مبارک تک پہنچنے میں تقریباً 20 منٹ لگ جائیں گے، اتنا لمبا فاصلہ ہے، تو یہ ہم ذکر تلاوت کرتے ہوئے جائیں گے اور اسی طریقے سے ذکر اور دعائیں کرتے ہوئے آئیں گے۔ اور ایک اہم زیارت وہاں ہے، اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باب عبداللہ کے طرف روڈ ہے، اور روڈ کے سامنے ہی ہم جائیں گے تو وہاں ایک پرانی سی جگہ ہے اور قبرستان جیسا بنا ہوا ہے، بس وہاں اس کے گیٹ پر کھڑے ہو کر سیدہ سید سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام پیش کریں اور ان کے لیے بھی کوئی عمل کر لیں اور ان کو ایصال ثواب کر دیں، تو یہ بھی، اور دعا کریں اللہ جو یہاں کی آپ کی رحمتیں برس رہی ہیں اس میں سے ہمیں حصہ عطا فرما دیجیے۔ اور وہیں وہ جگہ بھی ہے جہاں مشرکین مکہ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، وہ جگہ اور سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کا مزار مبارک وہ سب ایک ہی جگہ پر ہے۔ اور عجیب ہے معاملہ کہ ساری جگہ نئی تعمیرات ہیں، ہر طرف نئی تعمیرات ہیں، مگر وہ ٹکڑا جو ہے نا پرانا کا پرانا، یہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی تو نہیں ٹوٹ سکا، پھر انہوں نے اسی حال میں چھوڑ دیا کہ بھئی اس کو ایسے ادھر سے جو ہے پل جا رہا ہے، اس طرف سے پل جا رہا ہے، ہر طرف سے پل جا رہا ہے، سڑکیں بنی ہوئی ہیں، مگر وہ ٹکڑا اپنی حیت پر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں۔ تو بہرحال وہاں جا کر دعا مانگی کہ اللہ جو آپ کی رحمتیں برس رہی ہیں اس میں سے ہمیں وافر اور پورا حصہ عطا فرما دیجیے۔ اور جب مدینہ پاک سے واپسی ہو تو آخری سلام پیش کریں، اور آخری سلام پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے عرض کریں یا اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی یہ ہماری آخری حاضری نہ ہو، بار بار ہمیں اپنے محبوب کے دربار کی مقبول اور مبرور حاضریاں ہمیں نصیب کرنا دیجیے۔ اور خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ بہت اونچے درجے کے تابعی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ حج مبرور کی نشانی کیا ہے، کیسے پتہ چلے کہ اس حاجی کا حج قبول ہو گیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حاجی حج کے بعد اس کا دل دنیا سے بے رغبت ہو جائے اور آخرت کی طرف راغب ہو جائے، آخرت کے اعمال میں اس کا دل لگنے لگے اور دنیا کی رنگینیوں سے اس کا دل ہٹنے لگے، سمجھو اس کا حج مبرور ہے۔ حج مبرور کی پہچان بتا دی کہ بھئی حج مبرور کی پہچان یہ ہے حج کے بعد اس کی طبیعت دنیا کی رنگینیوں میں نہ لگے اور آخرت کی طرف اس کا میلان ہو جائے، آخرت کے اعمال میں جی لگنے لگے۔ اب اس نشانی کو دیکھو
اور ہم اپنا حال اپنا جائزہ لیں. ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ حج کے بعد پھر ہماری شاپنگ شروع ہوتی، خریداریاں شروع ہوتی. تو حج کے بعد تو ہم فوراً دنیا کے رنگینیوں کی طرف متوجہ ہو گئے، دنیا کی ان نمائشوں، آرائشوں، زیبائشوں کی طرف متوجہ ہو گئے. تو یہ کیسی ہماری عرفات کی حاضری ہوئی؟ عرفات میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ملتی ہے، اور جسے اللہ کی معرفت مل گئی اس کے سامنے دنیا کی ہر چیز ہیچ ہو جاتی ہے. پھر اسے اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں ہی مزہ آتا ہے، اس کا دل اس میں لگتا ہے. تو ہمیں کیسی معرفت ملی کہ حج کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یار یہ چیز بھی خرید لیں، وہ چیز بھی خرید لیں، اور ہر وقت ہمارا دل وہیں لٹکا ہوا ہے کہ آج یہ خریدنا ہے، آج وہ خریدنا ہے، آج یہ ریٹ ٹچ کرنے، آج اس کے ریٹ ٹچ کرنے، اسی میں ہمارا وقت گزر جائے تو ہمارا حج تو خطرے میں پڑ گیا. بس فرضیت ادا ہو گئی، وہاں کے انوار، وہاں کے برکات، وہاں کے فیوزات تو کچھ بھی نہ ملے. اور ہم نے بتایا کہ شیطان ہے نا، شیطان بہت خطرناک ہے، اور ہم نے اس کو جمرے کے اوپر رمی مار کی ہے، اس کو کنکریاں ماری ہیں. تو وہ انتقام لیتا ہے. انتقام کیا لیتا ہے کہ حج کے بعد خاص طور پر میاں بیویوں میں بھڑک پیدا ہو جاتی ہے، بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑچڑاپن شروع ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف ہو جاتا ہے. وہ کہتی ہے میری بہن کے لیے بھی ایسا خریدنا، کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں خریدنا، کہتے ہیں یوں نہیں. ہمارے پاس مسائل آتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے کہ وہاں غصے میں اور پھول پک دیتا ہے، بعض اوقات الفاظ طلاق بھی نکال دیتا ہے. ادھر حج کیا ہے اور ادھر الفاظ طلاق ادا کر دیتے. ایسے بھی کیس آتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. وہ کیوں کہ وہ شیطان ہم سے اب انتقام لیتا ہے کہ اس نے مجھے کنکریاں ماری ہیں، میں اسے کیسے چھوڑوں. تو غصہ خوب آئے گا، تو کنٹرول کرنا ہے، قابو کرنا ہے، اور جو ہے زبان قابو میں ہو. زمزم پی لے، وضو کر لے، اور اس غصے کو قابو کر لے، اور جو وہ کہتے رہے سنتا رہے، پیار سے سمجھا دے. مگر غصے کے اظہار میں آپس میں لڑائی ہو جائے، بھئی یہ بڑے خطرے کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور کمروں میں حاجی لڑ پڑتے ہیں اس بات پر کہ اس نے اے سی تیز کر دیا، اس نے اے سی کم کر دیا. حج کے بعد، کیونکہ اب حج سے پہلے تو ایک شوق ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے کہ حج کرنا ہے، حج کرنا ہے، حج کرنا ہے. تو اعمال میں بھی آدمی لگا رہتا ہے. مگر جب حج ہو گیا تب ایک فریضہ ادا ہو گیا، اللہ کا شکر ہے، سب کچھ ہو گیا. اب جو فارغ ہوتا ہے تو پھر اب اس کا دماغ لڑائی پہ بھڑائی پہ لگتا ہے. ہمارے ساتھ 2 پٹھان تھے، تو مکہ پاک میں بھی ساتھ رہے ایک کمرے میں، مدینہ پاک میں بھی ساتھ رہے. آخری دن اللہ حفاظت فرمائے دونوں لڑ پڑے، اور ایسا لڑے کہ اللہ حفاظت فرمائے. کس بات پہ لڑے؟ وہاں زمزم کی بوتلیں پہلے ملتی تھی 1.5 لیٹر کی. تو ایک پٹھان کی بوتل ایک ساتھی نے کھول لی تھی. وہ 1.5 لیٹر کی اس کی بوتل تو ختم ہو گئی، دوسرے کی موجود تھی. اب وہ چاہتا تھا میری ختم ہو گئی، اس کی بھی ختم ہو جائے، یہ کیسے لے کے جائے. اس نے موقع دیکھ کر اس کو کھول دیا، اور اس نے کہا تو نے میری بوتل کیوں کھولی. اس پہ لڑائی ہو گئی، اور 40 دن جو ساتھ محبت سے رہے تھے مائنس میں چلے گئے. اللہ حفاظت کرنا. ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں. تو اس لیے یہ سنانے کا غرض یہ ہے کہ ہمیں چوکنا رہنا ہے کہ شیطان ہم سے کہیں انتقام نہ لے. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جتنا ہمیں وزن کہا گیا ہے بس اتنا وزن ہم بھر لیں، زیادہ وزن ہرگز لے کر نہ جائیں. اب کیا ہوتا ہے، وزن زیادہ ہو گیا، خریداری زیادہ ہو گئی. اب جب ہم ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں جہاز میں سامان رکھنے والے کہ بھئی 1 کلو وزن زیادہ ہوگا تو 60 ریال لیں گے، 40 ریال لیں گے. اتنا مہنگا ہے. تو اب حاجی صاحب کیا کرتے ہیں کہ وہاں جو خدمت والے ہوتے ہیں ان کو کچھ 100 ریال 200 ریال پکڑا دیتا ہے. تو وہ ان کا مال رکھ کے وہ چلا دیتا ہے، وہ چین پہ چلا جاتا ہے. حاجی نے رشوت دے دی، اور یہ بھی پتہ نہیں کہ میں نے رشوت دی، یعنی اس کو اتنا بھی ہوش نہیں، اس کو بس یہ فکر ہے، یہ ٹینشن ہے کہ سامان نکل جائے، سامان میرا نکل جائے.
تو یہ کیسی معرفت لے کر آیا؟ یہ کیسا دنیا سے بے رغبتی لے کر آیا؟ اس کو کون سا حج ملا؟ حج مبرور ملا یا خالی بس حج کی فرضیت ساکت ہوئی؟ غور کرے آدمی کیا ہو گیا؟ تو یہ صورت کیوں پیش آئی کہ خریداری زیادہ کی؟ اپنے حساب سے بھئی 40 کلو کی اجازت ہے، 40 کلو ہی وزن ہونا چاہیے، 2 میاں بیوی ہیں تو 80 کلو سے زیادہ 1 کلو بھی نہ ہو۔ کیا ضرورت ہے وہاں سے زیادہ سامان خریدنے کی؟ ساری چیزیں یہاں مل جاتی ہیں۔ اس لیے حتی الامکان خریداریوں سے آدمی بچے، ورنہ پھر ایئرپورٹ پر یہ سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور بھائی ایئرپورٹ پر نگاہوں کی پوری حفاظت کرنی ہے کہ اب حاجی واپسی جب جاتا ہے تو ایئرپورٹوں پر اللہ معاف فرمائے، اب وہاں انہوں نے خواتین کو کھڑا کر دیا، ہر جگہ خواتین۔ اب ان سے نظروں کی حفاظت یہ بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو جس وقت ہم آتے ہیں اس وقت تو احرام میں ہوتے ہیں، کسی حد تک اہتمام ہو جاتا ہے کہ بھئی احرام کی حالت میں، اب واپسی تو اب واپسی ہے، اور واپسی کی خوشی بھی ہے، واپسی کے اعتبار سے ایک وہ بھی ہے کہ چلو بھئی اب اللہ نے ایک فریضہ ادا کر دیا، تو ذرا بے فکری سی ہو جاتی ہے، اور بے فکری میں پھر نظروں کی حفاظت نہیں ہو پاتی۔ تو اس لیے چوکنا رہنا ہے ہر مقام پر۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ بھئی اب تو ہماری دشمنی شیطان سے بڑھ گئی ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن بناؤ اور اسے دشمن سمجھو۔ قرآن حکم دے رہا ہے کہ اسے دشمن سمجھو۔ تو اب ہم جب دشمن سمجھیں گے تو چوکنا رہیں گے، اب ہم اسے دشمن ہی نہیں سمجھیں گے تو چوکنا کیسے رہیں گے؟ تو اس لیے یہ چند مراحل ایسے ہیں، خصوصاً حج کے بعد جو ہے نا یہ حالات بہت پیش آتے ہیں، جس میں ایک تو غصے کی حالت ہو جاتی ہے، دوسرا بازاروں میں خریداری کا شوق بڑھ جاتا ہے، تیسرا اپنا وزن زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر رشوتیں دینی پڑتی ہیں، اور رشوتیں دے کر حاجی پاکستان آتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ذرا اہتمام رہے کہ ہم زیادہ سامان نہ لیں، بس اب جتنا ہمیں وزن کی اجازت ہے اتنا ہی سامان لے لیں۔ اور ہمارے بڑے بھائی ہیں حاجی یونس صاحب مدرس اللہ علی، جدہ میں ہوتے ہیں، تو انہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین میں لگایا، تبلیغ والوں نے انہیں وصول کیا۔ تو وہ حاجیوں سے بات کرتے ہیں کہ تشکیلیں ہوتی ہیں سیر روزہ وغیرہ کی، عمرہ کرنے والے جو لوگ آتے ہیں تو ان سے وہ باتیں کرتے ہیں، تو چند باتیں وہ سمجھاتے ہیں وہاں کہ تم اب یہاں آئے ہو تو اللہ تعالیٰ سے کیا مانگو، مانگنے کے گر سکھاتے ہیں۔ بڑے بزرگوں کے ساتھ الحمدللہ وہ رہے ہوئے ہیں، بڑے اللہ والوں کی خدمتیں بھی کی ہیں، تو وہ گر سکھاتے ہیں کہ اب یہاں آ کے کیا مانگنا ہے تمہیں۔ فرمایا کہ جب تم بیت اللہ کا طواف کرو تو دوپہر کے وقت جب طواف کرتا ہے تو ایک طرف بیت اللہ کا سایہ آتا ہے، سورج کی شعاع ہوتی ہے تو ایک طرف بیت اللہ کا سایہ آتا ہے، 3 طرف دھوپ ہوتی ہے، اور ایک طرف جب آدمی طواف کرتے ہوئے گزرتا ہے تو براہ راست وہ جو سایہ بیت اللہ کا ہوتا ہے اس میں سے گزرتا ہے۔ دنیا کی سب سے قیمتی ترین مقدس جگہ ہے، اس کا مبارک سایہ ہے۔ اب اس سائے سے جب آدمی گزرے تو فرمانے لگے کہ پھر اللہ تعالیٰ سے اس وقت یہ عرض کر دو کہ اللہ آپ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے اپنے بیت اللہ کا سایہ تو نصیب فرما دیا، اب مزید کرم فرما دیجئے کہ میدان حشر میں اپنے عرش الہی کا سایہ بھی دے دینا، اپنے عرش کا بھی سایہ دے دینا۔ دیکھیے مانگنے کی چیز ہے اور موقع کی چیز ہے کہ اس موقع پر اس انداز سے مانگو، اور بتاؤ کیسا دل میں درد کیف پیدا ہوگا، اور مانگتا رہے اللہ آپ نے مجھے اپنے بیت کے سائے میں کھڑا فرما دیا ہے، میں تو اس قابل نہ تھا، آپ محض اپنے فضل سے یہاں لے آئے، تو اب اگر آپ مجھے عرش الہی کا اپنے عرش کا سایہ دے دیں گے تو آپ کے خزانے میں کون سی کمی ہو جائے گی، محض اپنے فضل سے وہ بھی دے دی۔ اور بیت اللہ کے قریب آ گئے، ساری زندگی جس بیت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی آج وہ ہماری نگاہوں کے سامنے اللہ نے وہاں پہنچا دیا۔ تو اب اللہ سے عرض کرو کہ اللہ ساری زندگی اس بیت سے دور تھے، مگر اس کی طرف رخ کر کے آپ نے نماز پڑھنے کی ہمیں سعادت کی آپ نے دی، اب جب آپ نے اپنے بیت کا قرب دے دیا
تو اب اپنی ذات کا بھی قرب دے دیجیے، اپنی ذات عالی کا بھی قرب دے دیجیے۔ آپ کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے؟ جب اپنے بیت کا قرب آپ اپنے فضل سے دے سکتے ہیں اور دے دیا، تو اپنی ذات عالی کا بھی قرب دے دیجیے۔ تو بتائیے کیسی پیاری دعا ہے، کتنی مانگنے کی چیز ہے۔ اور فرمایا کہ دیکھو بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ، تو جب وہ نجاست میں لت پت ہوتا ہے تو ابا اسے اٹھاتا نہیں ہے، اپنی بیوی کو آواز دیتا ہے، اے بھائی اس کو صاف کر، یہ گندا سندا ہے، اس میں بدبو آ رہی ہے۔ تو یہ تو اس کا بھی بچہ، مگر ماں کی جو مامتا ہوتی ہے نا، مامتا، وہ اس کو اٹھا دیتی ہے اور اس کو چومتی بھی ہے، اور پھر اس کو صاف کرتی ہے، اور صاف کر کے خوشبو لگا کے پھر اس کو سینے سے لگا دیتی ہے۔ تو اس مامتا، ماں کے اندر یہ جو مامتا ڈالی ہے، وہ کس نے ڈالی ہے؟ اللہ نے ڈالی۔ اور وہ اللہ جو ہے اپنے بندے سے اس ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرمائے۔ تو اب اللہ سے وہاں جا کے عرض کر دو، اللہ میں گناہوں میں ایسا آلودہ ہوں کہ اتنا تو وہ بچہ بھی آلودہ نہیں ہوتا جتنا میں ساری زندگی گناہوں سے آلودہ ہو کر آپ کے بیت میں آ چکا ہوں۔ تو اللہ جب ماں گندے سندے بچے کو صاف ستھرا کر کے خوشبو لگا کے مہکا دیتی ہے، تو آپ اپنی رحمت سے مجھے پاک صاف کر دیجئے، سارے آلودگی اور گندگی گناہوں کی میری دور فرما دیجئے، اور مجھے اپنی اطاعت کی مہک دے دیجئے، اپنی اطاعت اور فرما برداری کی خوشبو مجھے دے دیجئے، اپنی محبت کی مہک میرے اندر مہکا دیجئے۔ بتائیے، تو مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اس طرح مضمون بنا کر مانگنا ہے، اور یہ مضمون اللہ تعالیٰ القا فرماتے ہیں اپنے نیک بندوں کہ اب مجھ سے یوں مانگو، اب مجھ سے یوں مانگو، اب ان الفاظ میں مانگو۔ تو جب آدمی ان مقامات پر ان الفاظ میں، ان کیفیات میں مانگے گا، تو بتائیے کیا کچھ اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے؟ بہت زیادہ ملے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں پہنچ کر اللہ سے عرض کریں کہ اللہ، ہاں جب زمزم پئیں تو عرض کریں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ، آپ نے اپنے فضل سے زمزم پلا دیا، اور زمزم کے کنویں کے پاس لا کر آپ نے سیراب کر دیا، تو اے اللہ جب آپ زمزم پلا کر سیراب فرما دیتے ہیں تو جام کوثر سے بھی سیراب فرما دینا۔ آپ اس قابل بنا دیجیے ہمیں کہ ہمارے آقا ہمیں اپنے دست مبارک سے جام کوثر نصیب فرما دیں، حوض کوثر پر ہمیں جام کوثر نصیب فرما دیجیے۔ تو جیسے اللہ آپ ہمیں زمزم کے جام پلا رہے ہیں محض اپنے فضل و کرم سے، ایسے ہی ہمیں جام کوثر بھی نصیب فرما دیجیے۔ تو زمزم پیتے ہوئے اللہ سے یہ مانگو کہ اب بتاؤ، جام کوثر ہمیں مل جائے، عرش کا سایہ ہمیں مل جائے، اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے، گناہ ہمارے دھل جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی مہک اور اطاعت کی توفیق مل جائے، اور کیا چاہیے؟ سب کچھ مل گیا ان دعاؤں میں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں تو اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ اللہ اپنے محبوب کے دربار میں آپ نے حاضری نصیب فرما دی، اب اپنے محبوب کی شفاعت بھی ہمیں نصیب فرما۔ جب آپ اپنے محبوب کے دربار میں لے آئے تو اپنے محبوب کی شفاعت بھی مقدر فرما دیجیے، آپ کے خزانے میں کس چیز کی کمی۔ اور ریاض الجنہ میں جا کر تو وہی دعا کہ اللہ جب آپ نے جنت میں داخل کر دیا تو اب اللہ کبھی بھی جہنم میں داخل نہ فرمائیے، اور ہمیشہ جنت والے اعمال کی توفیق دیجیے، کبھی مجھ سے ایسے اعمال صادر نہ ہو جو مجھے جہنم میں لے جائے۔ تو یہ سفر ہر لمحے دعائیں مانگنے کا ہے، ہر لمحے دعائیں مانگنی ہیں، اور دعائیں یہ مضامین بنا بنا کر مانگیں گے تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی طرف میلان ہوگا، طبیعت مائل ہوگی، اور جو ہے کہ سرور بھی ملے گا، اور طبیعت اعمال کی طرف لگے گی۔ اور بھائی فضول گوئی سے بچنا ہے۔ دیکھو وہاں جب چلے گئے تو اب پاکستان سے رابطہ ٹوٹ جانا چاہیے، یہ نہیں کہ ہر لمحے موبائل پر بس آج ہم یہاں پہنچ گئے، آج ہم یہاں ہیں، آج ہم یہاں ہیں۔ بھائی پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا
جب یہ موبائل نہیں تھے، فون بھی نہیں تھے، تو یہاں والے وہاں والوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اے اللہ ان کے لیے آسانی فرما دیجئے، پتہ نہیں کس حال میں ہوں گے، مسافر ہیں، اللہ ان کی حاضری قبول فرمائیے، ان کے لیے آسانی فرما دیجئے۔ اور وہاں والے یہاں والوں کے لیے دعائیں مانگتے تھے، اللہ یہ بیچارے کس حال میں ہوں گے، ان کے لیے آسانی فرما، سہولت فرما۔ ادھر سے بھی دعائیں ہوتی تھی، وہاں سے بھی دعائیں۔ اب وہ دعائیں ختم ہو گئی، بھئی آج ہم یہاں ہیں، اچھا ماشاءاللہ یہاں پہنچ گئے، پھر اس کی ہم تصویر بنائیں گے اور تصویر بنا کر ان کو واٹس ایپ کریں گے، ہم یہاں ہیں، ہم یہاں ہیں۔ بھائی یہ جو اس طرح واٹس ایپ بنا کر بھیجنا، یہ ان مقامات مقدسہ کی بے ادبی ہے، ایک طرح کی بے ادبی ہے۔ کیوں بے ادبی ہے؟ ان مقامات کی جو ہم واٹس ایپ میں تصویر لے رہے وہ ہمیشہ دماغوں میں محفوظ کرو، وہ دل میں بساؤ۔ وہ تصویریں دل میں کیچ کرنے کی تھی، اس آلے میں کیچ کرنے کی تھوڑی، دل میں بساؤ اس کو۔ تو کیا ہوتا ہے کہ آدمی بیچارہ اسی میں لگا رہتا ہے، تو اس کا تعلق یہاں والوں سے ہے، اس ذات سے تو ہے یہاں والوں سے کٹا ہی نہیں ہے۔ بھئی جب یہاں سے کٹیں گے تو وہاں سے جڑیں گے، ایک جگہ سے کٹیں گے تو وہاں سے جڑیں گے، اب یہاں سے کٹ نہیں رہے تو جڑیں گے کیسے؟ تو حال ہم لوگوں کا اللہ معاف فرمائے یہ ہے کہ ہر لمحے اب ہم یہاں پہنچے، اب ہم یہاں پہنچے، اب ہم یوں کر رہے ہیں، یا دوسرے موقع پر کارگزاری سناتے ہیں۔ بھئی ہفتے میں ایک دفعہ فون کر لیا اگر بہت ہی زیادہ ضرورت ہے کہ بھئی اللہ کا فضل ہے، ہم خیریت سے، آپ لوگ خیریت سے، بس اس کی بھی ضرورت تو نہیں ہے۔ دعا کر لو اللہ ان کو خیریت سے رکھیے، اور وہ ہمارے لیے دعا کرنے کے اللہ ان کو خیریت عافیت سلامتی سے رکھ دیجیے۔ بھائی اگر خدا نہ خواستہ وہ بیمار بھی ہیں تو ہم کیا کر سکیں گے؟ اگر ہم نے فون کر لیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور ہم انہیں بتائیں کہ بھئی ہمیں ہماری طبیعت صحیح نہیں ہے تو وہ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے حد الامکان اس سے احتیاط کریں۔ یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کتنی آسانی ہو جاتی ہے رابطہ کرنے میں کہ بھئی ہم یہاں ہیں، آسانی ہو جاتی ہے رابطے کے اعتبار سے۔ تو رابطے کے اعتبار سے آپس میں رابطہ کرنا ہو ساتھیوں کا کہ بھئی ہم اعمال سے فارغ ہو گئے، اب آپ ہمیں کہاں ملیں گے؟ آپ فلاں جگہ ملیں گے، ہم فلاں جگہ پہنچ گئے، آپ بھی پہنچ جاؤ۔ بس یہ جب ضرورت ہو اس وقت اپنے ساتھیوں سے رابطہ کرنے کا فائدہ حاصل کریں اس سے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پاکستان والوں سے رابطے کرنا اور یہ چیزوں میں لگنا، یہ یوں سمجھ لو کہ ایک طرح کا لغو ہے۔ لغو کس کو کہتے ہیں؟ جس کا نہ کوئی دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ۔ بھئی ہم نے ان کو وہاں کی کوئی تصویر واٹس ایپ کر دی، ان کو دنیا کا کیا فائدہ ملا یا آخرت کا کیا فائدہ ملا؟ اور ہمیں دنیا کا کیا فائدہ ملا اور آخرت کا کیا؟ نہ ہمیں نہ دنیا کا فائدہ ملا نہ آخرت کا، نہ ان کو کوئی دنیا کا فائدہ ملا نہ آخرت کا، نہ ہمیں گناہ ہوا نہ ثواب ہوا، نہ ان کو گناہ ہوا نہ ثواب ہوا۔ مگر بے فائدہ بے مقصد کام جب ہو گیا تو ہم نے کہا کہ جس چیز کی عادت ڈالیں گے ساری زندگی رہے گی۔ اب وہاں ہم نے واٹس ایپ کرنے کی عادت ڈال لی تو ساری زندگی واٹس ایپ کی عادت رہے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو ایمان والوں کی جو صفت قرآن نے بیان فرمائی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ یعنی ایمان والوں کی 7 صفات اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں بیان فرمائی۔ ان 7 صفت میں دوسری صفت یہ ہے کہ لغو سے بچتے، بے فائدہ بے مقصد کام کرتے ہی نہیں۔ اور ہم اللہ معاف فرمائے بس یہ موبائل پر بے مقصد بے فائدہ لمبی لمبی باتیں خواتین ہوں گی تو وہ بچوں کی تصویریں دیکھیں گی اپنے بچوں کی، اور اپنے آپ کو بچوں کو دکھائیں گی، باتیں کریں گی، اور بس اللہ معاف فرمائے رات کے وقت جب سب کھانا کھا کے بیٹھتے ہیں تو بس ہوٹل کے آپ نیچے جائیں گے تو ہر ایک اپنے اپنے موبائلوں میں اس طریقے سے لگا ہوا ہوگا۔ تو ایک بات ہم نے یہی کہی کہ بھئی کسی پر اعتراض تو کرنا نہیں، کسی کی خامی دل میں نہیں لانی کہ دیکھو یہ اس طرح کر رہے ہیں، اس طرح وقت ضائع کر رہے ہیں، نہیں بھائی ہم یہ کہیں بھائی یہ تو عاشق ہیں، فاسق تو میں ہوں، مجھے تو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بھائی ایسا نہ ہو، کیونکہ شیطان کے پاس 2 دھاری تلوار ہے، ان کو لغو میں مبتلا کر کے ہلاک کر رہا ہے، اور ہمیں ان کی خامیاں دکھا کر اور ان کی حقارت دل میں لا کر ہمیں ہلاک کر رہا ہے۔ تو ہمیں چوکنا رہنا ہے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، اور یہ نہیں سمجھنا کہ یہ وہ اپنے وقت ضائع کر رہے ہیں، یہ یوں کر رہے ہیں اور میں تو اپنا وقت بچا رہا ہوں اور میں تو قیمتی بنا رہا ہوں۔ نہیں بھائی، یہ اللہ سے توفیق مانگیے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے توفیق دی ہے، سر آپ کی توفیق ہے، آپ کی عنایت ہے، اور باقی جو کچھ کر رہا ہے کرنے تو بھائی ان کی طرف توجہ نہ کرو۔
نہ تبصرے کرو کہ بھائی لوگ اس طرح تصویریں بنا رہے ہیں، لوگ یہ وقت ضائع کر رہے ہیں، لوگ اس طرح بیت اللہ میں موبائلوں پہ لگے ہوئے ہیں، سیلفیاں بنا رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں۔ بھائی ہمیں ضرورت کیا ہے دوسروں کے متعلق باتیں کرنے کی؟ ہمیں اپنے کام کم ہیں، اپنے اعمال کم ہیں جو ہم دوسروں کے متعلق تبصرے کریں اور دوسروں کے متعلق باتیں کریں کہ فلاں یوں کر رہا ہے، فلاں یوں کر رہا ہے۔ بھائی کیا پتہ اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش کر دے، میری پکڑ کر لیں کہ میرے اس شاخ پر تو اعتراض کرتا تھا۔ اہلا و سہلا، یہ عربی کا جملہ ہے، اہلا و سہلا۔ عرب کے یہاں کوئی مہمان آتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں اہلا و سہلا۔ اہلا کے معنی ہے کہ تو اپنے گھر میں آیا ہے۔ تو جب آدمی اپنے گھر میں جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ بے تکلفی سے بستر پہ لیٹ جاتا ہے، وہ جیسے چاہتا ہے ہاتھ اوپر کرتا ہے، نیچے کرتا ہے، قمیض اتار لیتا ہے، اپنے اہل میں چلا جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اور کسی دوسرے کے گھر میں جاتا ہے تو ایسے نہیں کرتا۔ بھئی اب کسی کے گھر مہمان بن کے جائیں تو قمیض اتاریں گے، الٹے سیدھے لیٹیں گے؟ نہیں، کہ وہ ہم اس کو سمجھ نہیں کہ میرے مہمان کا گھر ہے، میرا گھر تھوڑی۔ اور جو اپنے گھر میں پہنچے تو بالکل فریش ہوتے ہیں اور بالکل بے تکلف ہوتے ہیں، فری ہوتے ہیں۔ تو اہلن کے معنی یہ ہیں کہ تم اپنے اہل میں آ گئے ہو، اپنے گھر میں آئے ہو۔ تو اللہ کا مہمان جب اللہ کے پاس آیا ہے، اللہ کے گھر میں آیا، تو اللہ نے اسے کہا ہے اہلا و سہلا، کہ تو اپنے اہل میں آیا۔ تو وہ جب اپنے اہل میں آیا تو وہ جو چاہے کرے، اس کا اپنے اللہ کا گھر ہے، اس کا گھر ہے، جو چاہے کرے۔ تو ان کے متعلق ہمیں کوئی برائی دل میں نہیں لانی، حقارت دل میں نہیں لانی۔ یہ جو ہم اگر بتا رہے ہیں باتیں تو یہ ایک مذاکرہ ہے، مگر یہ خیال رکھا جائے کہ شیطان ہمیں اس طرح ان کی خامیاں دکھا دکھا کر، بھئی اللہ تعالیٰ کہیں کہ بھئی میرے گھر میں آئے ہیں، جو چاہے کریں، بس میرے مہمان ہیں۔ تو جن کے مہمان ہیں اگر وہ ان کو بخش دے تو ہم کون ہوتے پکڑ کرنے والے؟ اور ہم نے اگر اعتراض کر دیا اور خامیاں ڈھونڈی، اب وہاں آپ دیکھیں گے کہ لوگ بیت اللہ کی طرف پاؤں کیے ہوئے ہوں گے، مختلف ملکوں کے لوگ آتے ہیں۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں اتنا ادب احترام سکھایا جاتا ہے کہ بھی بیت اللہ کی طرف پاؤں نہ کیا جائے، قرآن پاک کو زمین پہ نہ رکھا جائے۔ اور وہ بیچارے ان کا ایک ہوتا معاملہ، قرآن پاک بھی زمین پر رکھ دیں گے، بیت اللہ کی طرف پاؤں کر کے سو جائیں گے، تو ہم لوگوں کو وہ معیوب لگے گا۔ تو ہم کہیں گے دیکھو ایسے لوگ کہ اس طرح بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پاؤں کر کے لیٹے ہوئے، دیکھو قرآن پاک زمین پہ رکھ دیا۔ بھائی یہ سب اللہ کے مہمان ہیں۔ اگر اللہ نے ان سب کو یہ بے ادبیاں معاف کر دی اور ہماری پکڑ کر لی کہ میرے مہمانوں کے متعلق تم نے ایسے کیوں کہا، ہم نے تو انہیں اہلا و سہلا کہا تھا۔ اہل کے معنی اپنے گھر میں آئے ہو، تو سہلا معنی یہ کہ سہولت سے رہو، جیسے چاہے رہو۔ تو وہ جیسے چاہے رہیں، وہ جیسے وہ ان کا معاملہ ہے۔ تمہارے لیے حکم ادب کا ہے، اپنے لیے ادب ہو، سختی اپنے لیے کرنی ہے، دوسرے کے لیے سہولت نکالنی ہے۔ تو اس اعتبار سے دوسرے پر نہ کوئی اعتراض ہو، نہ اس کی طرف انگلی اٹھے۔ بھائی ہم اپنے کام میں لگے ہوئے، وہاں سے ہمیں نور حاصل کرنا ہے، وہاں سے اللہ کی رحمت حاصل کرنی ہے، وہاں سے اللہ کا تعلق حاصل کرنا ہے، وہاں سے اللہ کا قرب لینا ہے، وہاں سے اللہ کی محبت لینی ہے۔ اب اتنی ساری چیزیں یہ لینی ہے تو ہم تو اسی میں مگن رہیں، دوسری طرف ہم توجہ ہی کیوں کریں، دھیان ہی کیوں کریں؟ تو جب ہم اس طرح اللہ کی طرف متوجہ رہیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ ملے گا کہ اتنی اونچی بارگاہ میں اللہ بلا رہے ہیں، اور اللہ بلا رہے ہیں تو دینا چاہتے ہیں۔ اب بھائی کہیں جو ہے تقسیم ہو رہا ہے کھانا، اور کہتے ہیں شاپر لے کر آؤ۔ اب میں شاپر تو لے گیا مگر وہ نیچے سے پھٹا ہوا تھا، تو میں نے آگے کر دیا اور وہ اس نے مجھے ڈال تو دیا کھانا، مگر میں گھر پہنچوں گا تو تھیلی خالی ہوگی کہ وہ تھیلی نیچے سے پھٹی ہوئی۔ تو وہاں رحمتیں تو خوب مل رہی ہیں مگر ہماری طلب یہ ناقص ہے، اور طلب ناقص کی وجہ سے ملا تو بہت کچھ، میں وہیں ڈول گیا، وہیں گر گیا اور وہیں رہ گیا۔ تو ہمیں چوکنا رہنا ہے کہ جب ہم شاپر اٹھا رہے ہیں تو دیکھیں شاپر صحیح ہے کہ نہیں، پہلے سے اسے دیکھ لینا ہے شاپر صحیح ہے، بھی یہاں سے جو کھانا مل رہا ہے وہ شاپر میں آ جائے گا، محفوظ رہے گا کہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ کھانا ضائع ہو جائے۔ تو جیسے یہاں ہم چوکنا رہتے ہیں، ایسے وہاں اپنی طلب کو بھی دیکھیں گے کہ ہماری طلب صحیح ہے کہ نہیں، ہم صحیح وہاں سے حاصل کر رہے ہیں یا ایسے ہی وقت ضائع کر کے آ رہے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو چوکنا رکھنا ہے اور شیطان کی ہر وار سے اپنی حفاظت کرنی ہے۔ تو اس لیے بھائی یہ چند ضروری باتیں تھیں جس کی طرف توجہ کرنی ہے، دھیان کرنا ہے۔ خصوصاً مینا عرفات میں یہ غصے والی بات کو ذہن میں رکھیں۔ اگر کوئی خلاف مزاج باتیں بیوی کی طرف سے آ رہی ہیں،
بیوی کو شوہر کی طرف سے آ رہی ہیں تو ان سب کو چوکنا رہنا ہے. حتی الامکان اپنے آپ کو یعنی ایسا رکھنا ہے کہ غصہ نہ آئے، اور آ جائے تو برداشت کرنا ہے، زبان سے کچھ نہیں کرنا. اب کوئی سوال